خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لغت شناسی، حدیث شناسی اور قرآن شناسی کے حوالے سے اس محفل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور عربی زبان کو پڑھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو قواعد و ضوابط کے تحت پڑھا جاتا ہے تو چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان بالخصوص قرآن و حدیث میں کچھ اصطلاحات مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ عربی زبان کے بہت سے الفاظ جو قرآن و حدیث میں بھی پائے جاتے ہیں، ان میں مشترک المعانی الفاظ ہوتے ہیں۔ مشترک المعانی الفاظ ان کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو لیکن اس کے معانی ایک سے زیادہ ہوں، مختلف ہوں، زیادہ ہوں، تو ان کو مشترک المعانی الفاظ کہتے ہیں۔ اور مترادف المعانی الفاظ ان کو کہتے ہیں کہ لفظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے، تو ایسے الفاظ کو مترادف المعانی الفاظ کہتے ہیں۔ اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو عموم معنی رکھتے ہیں اور جنرل معنی رکھتے ہیں، عام معنی رکھتے ہیں، کوئی خاص مفہوم مراد نہیں ہوتا، عموم ہوتا ہے، تو ان کو الفاظ عام کہا جاتا ہے۔ اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو خاص گروہ پر، چند لوگوں پر، چند چیزوں پر مخصوص انداز میں، مخصوص عدد میں، مخصوص یعنی زاویے میں ان پر دلالت کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کو خاص معنی رکھنے والے الفاظ کہتے ہیں۔ اور عام لم یخص منہ البعض، عام خص منہ البعض، اس حوالے سے اصطلاح ہے۔ خاص طور پر یہ اصطلاحات اصول فقہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں، اور ان کا تعلق تفسیر سے بھی ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے سے بھی ہے، تشریح اور تفسیر کرنے سے بھی ہے، اور احادیث کی تشریح اور توضیح کرنے سے بھی ہے، لغت عربیہ کو سمجھنے سے بھی ہے۔ تو عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، تو ان اصطلاحات کو کم از کم جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بھی میں معانی اور الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم و عرفان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔